چنانچہ آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فتنہ انگیز تحریکیں جتنی بھی اٹھیں وہ خوارج کے نام سے، باطنیہ کے نام سے، مبتدعہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، مانویہ، مزدکیہ اور زردشتیہ، ہندوسیہ، بوذیہ اور بہائیہ اور تاتار، ان سب کا ظہور یہاں عراق سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں کی بات بتائی وہاں فتنوں کا مصدر بھی بیان کیا کہ فتنے اٹھیں گے کہاں سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 7093 اور صحیح مسلم کی 2905۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اور صحابی کہتے ہیں میں نے سنا وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ يَقُولُ، آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا اور آپ یہ فرما رہے تھے خبردار فتنے ادھر سے آئیں گے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 2494، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العراق، عراق کا تذکرہ کیا کہ یہاں سے فتنے اٹھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2246، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی اللہم بارک لنا فی مکتنا، اے اللہ ہمارے ملک میں برکت فرما، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، مکہ میں اور مدینہ میں برکت فرما۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، شام میں بھی اور ہمارے صاع میں بھی اور مد میں بھی، یہ دونوں پیمانے ہیں، ان میں بھی برکت فرما جس کے ساتھ وزن کر کے کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا وفی عراقنا، عراق میں بھی برکت فرما۔ فعرض عنہ، اللہ کے رسول نے اعراض فرمایا، فرددها ثلاثا، اس نے 3 مرتبہ یہ دہرایا تو آپ نے فرمایا بها الزلازل والفتن، یہاں تو فتنے اور زلزلے ہوں گے۔ چنانچہ آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فتنہ انگیز تحریکیں جتنی بھی اٹھیں وہ خوارج کے نام سے، باطنیہ کے نام سے، مبتدعہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، مانویہ، مزدکیہ اور زردشتیہ، ہندوسیہ، بوذیہ اور بہائیہ اور تاتار، ان سب کا ظہور یہاں عراق سے ہو۔